طوفان بدتمیزی ہے مسلمانوں کا کہ یہ اللہ کو خاطر میں لائے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ سے رابطہ ان کا ختم ہے. یہ نہ بحال کرنا چاہتے ہیں زندگی، یہ اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں. مدعا زندگی کا دنیا ہے. یہ تباہ کن سوچ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرے موضوع جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب. دیکھیں، جہاد یہ بڑی اہم بات ہے، اور ابتدا میں آپ کو یہ میں بات بتاؤں کہ دین کی جو بھی بات ہے آج، یعنی جو بھی اصطلاحیں ہیں، جو بھی باتیں ہیں، اس کا مطلب یا تو ہم نے غلط لے لیا ہے یا محدود ہے، اور اکثریت کا مطلب ہم نے غلط لے لیا ہے. بہرحال یہ تو خیر میں نے بات کہہ دی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم دین کو جانتے تک نہیں ہیں کہ دین کیا ہے. آج کا مسلمان دین کو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کا، مجھے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، اگر آپ کی عمر 80 سال ہے اس وقت، آپ وہ دن مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ نے دین اسلام کے بارے میں کوئی تحقیق کی ہو، خود تحقیق کی ہو اور پوچھا ہو کسی سے، کسی اللہ والے کے پاس گئے ہوں کہ بھئی مجھے دین کی تشریح بتاؤ، دین کیوں ہے، کیوں آخر میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں، اور یعنی جہاد کیوں کروں. تو آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. دنیا کو آپ نے مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے. اب آپ کی دوڑ جو ہے بس دنیا تک ہے. آپ کا خیال، آپ کی سوچ صرف دنیا تک محدود ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ نہ سوچنا چاہتے ہیں، نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ تجسس، نہ تلاش ہے آپ کی. یہ میں آج کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں. بہرحال جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب میں بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے. تو دیکھیں، جہاد کہتے ہیں کوشش کو. دنیا میں کوئی کام مجھے ایسا بتا دیں جس کے لیے کوئی کوشش نہ کرنی پڑے، یعنی آپ کے جو اسباب ہیں اس کے لیے بغیر سبب کے آپ پیاسے ہیں، نہ آپ کسی سے پانی منگوا رہے ہیں، نہ خود اٹھ کے پانی لیتے ہیں، نہ منگوا رہے ہیں، بس پیاسے ہیں، تو آپ کے گلاس آپ کے منہ سے آ کے لگ جائے گا کوئی بھی کام. دیکھیں، یہ ایک عام اصول ہے، یہ عالم اسباب ہے. کوئی کام سبب کے بغیر نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یہ قانون ہے اللہ کا کہ ہر کام کے لیے ایک کوشش آپ نے کوشش کرنی ہوگی. دنیا کے کاموں میں کہہ رہا ہوں، کوئی ہنڈیا خود بخود پک سکتی ہے، چائے خود بخود بن سکتی ہے. یہ میز پہ، مثال کے طور پہ میرے میز پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، صافی میرے پاس ہے لیکن میں نہیں کر رہا صاف اس کو، تو کیا خود بخود ہو جائے گی؟ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر کام کے لیے اسباب استعمال کرنے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو. جو اللہ کے کام ہے وہ تو اللہ کے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے کہ دودھ آپ نے خوراک کیسے حاصل کرنی ہے، منہ کو کیسے چلانا ہے. تو جو اللہ کے کام ہے وہ تو اللہ کے ہیں. اب ہمارے نوالا جب منہ سے اتر جائے تو غذا کا ہضم کرنا تو اللہ تعالیٰ نے قانون رکھ دیا ہے. اس قانون کی آپ خلاف ورزی کریں گے، اوور ایٹنگ کر لیں گے یا غیر مناسب، تو پھر آپ کا ہضم خراب ہو جائے گا. تو کچھ کام تو اللہ کے اور زیادہ کام ہمارے ہیں، یعنی ہماری ترقی سے یا تنزل سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے کام ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کا میں مطلب بتا رہا ہوں. دنیا انسان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، قلم خشک ہو چکے ہیں. جو ملنا ہے وہ ملے گا، آپ کو اسباب استعمال کرنے ہیں. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو اور وہ بچے ہیں، کیا کروں؟
تو حضور نے ان کی مدد نہیں کی. صحابہ سے نہیں کہا کہ اس کی مدد کرو، کیا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی گھر میں سامان ہے؟ انہوں نے کہا ایک پیالہ ہے اور ایک کچھ 2 چیزیں تھی. تو ان کا لے آؤ. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس تو گھر تو بھرے ہوئے ہیں، یہ ڈیپ فریزر ہے اور یہ ہے اور فریج ہے اور یہ ہے نا، کسی نے کوئی نہ کوئی تو ہے. تو ان کے پاس پیالہ تھا جو بھی تھا، تو وہ لا کے دیا. حضور نے منگوایا، لے آؤ. پھر اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یہ پیالہ کون خریدتا ہے مجھ سے، قیمت لگاؤ. کسی نے کہا 1 دینار. حضور نے کہا اس سے زیادہ کون دے گا؟ تو 2 دینار پہ کسی نے لے لیا. وہ 2 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیے کہ 1 دینار سے تم گھر کا خرچہ پانی چلاؤ اور 1 سے تم کلہاڑی خریدو اور جنگل جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو. 1 ہفتے بعد میرے پاس آنا. 1 ہفتے بعد آئے، کہا حضور کام چل پڑا ہے. تو اسباب، تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ قانون اس پر کہ آپ دنیا کے لیے اسباب استعمال کریں، اس کا حکم ہے. بغیر سبب کے جو رزق لکھا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. پھر اس کے لیے کوشش بھی کریں. جو بھی کام کر رہے ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس میں بہتر سے بہتر آپ سروس دیں اپنی، اس میں کوشش کریں. تو اس کی تو اجازت ہے. اچھا، بہرحال یہ جہاد فی سبیل اللہ کا میں مطلب بتا رہا ہوں. اسی طرح دنیا کے لیے تو اسباب کا استعمال ضروری ہے اور ہم کر رہے ہیں. جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے، تو اس سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ دنیا تو آپ کے نصیب پر ہے. جو نصیب میں ہوگا آپ لاکھ کوشش کریں لیکن نصیب سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے. جو نصیب ہوگا وہی ملے گا. یہ ایک عقیدہ ہے کہ بھئی 50,000 سال پہلے حدیث کا مفہوم ہے، یہ مخلوق کا نصیب لکھ دیا گیا ہے. کمی یا زیادتی، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حضرت عثمان کے پاس بے تحاشا دولت تھی. دونوں عشرہ مبشرہ میں. اور کریں نا، وہ ان کی شادی کا معاملہ تھا حضرت فاطمہ سے، تو حضور نے فرمایا علی ہے کچھ تمہارے پاس مہر وغیرہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ زرہ تھی، بس وہ پھر وہ بیچا. پھر اس تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک تو دیکھیں یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، یہ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کوشش کریں. جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب لفظی معنی، جہاد کا لفظی معنی کوشش ہے، قتال نہیں ہے، جنگ نہیں ہے. یہ ایک بات سمجھنے کی ہے. عام طور پہ میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ دین کی ہر اصطلاح کے بارے میں ہم دھوکے کا شکار ہیں. معنی یا تو محدود ہے یا غلط ہے. اس کا معنی ہم نے محدود کر لیا ہے جنگ تک. جہاد جہاد جہاد، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، بعض پارٹی کا وہ ہے نا مقولہ. بہرحال اچھا، آخرت کا معاملہ، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے سامنے 2 منزلیں ہوتی ہیں. ایک دنیا اور بس ایک ہی ہوتی ہے، منزل ایک ہی ہوتی ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے والدین بھی دنیا کے پجاری، اور انہوں نے ہمیں دنیا کا دنیا کا پجاری بنا لیا، یا کرتے ہیں جو بھی ہے. سب مسلمان ایسے ہیں. لیکن انسان کی حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ یہ نظر آ رہا ہے. انسان تو یہ جسم جو انسان کا اس کو جسم ملا ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں. اس کی حقیقت تو اس کے اندر ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کی عمر میں اس میں پھونکی جاتی ہے. وہ روح ربانی ہے. اس کو زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں دی، دنیا کی کمائی کے لیے نہیں دی. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور منزل اپنی بتایا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے؟ اللہ. تو اس کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر کوشش کرنی ہے. اس کا مطلب، اس کا جملہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کو منزل بنا کے
اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی، یعنی اس نے سفر کرنا ہے اللہ کا. یہ دنیا ایک سفر ہے، منزل ایک ہے اللہ. اور سفر کیا ہے؟ سفر اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام سیر اللہ ہے یا سفر ہے اللہ کا. زندگی اللہ کی مرضی سے اللہ کو منزل بنا کے، اگر کوئی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے تو یہ دراصل جہاد کر رہا ہے اللہ کے راستے، یعنی کوشش کر رہا ہے اللہ کے راستے پر. اور دیکھیں اس میں ایک اور مختصر میں بات یہ بتاؤں آپ کو کہ انسان جب اللہ کو منزل بنا لیتا ہے تو پھر اللہ فوراً اس کے سامنے ایک تقاضا آتا ہے یا ایک خواہش ہوتی ہے یا ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ اس کے نفس کی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو، میرے حکم اور میرے رسول کے طریقے کے مطابق گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہ اگر اللہ کی مرضی کو اس طرف، اس کی اپنی مرضی بھی ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اور نفس جو ہے وہ آپ کو ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ میرے بارے، یعنی ظاہر کے بارے میں سوچو اور دنیا کے بارے میں سوچو اور دنیا کی فکر میں زندگی گزارو. نفس ہمیں یہ، اور لذات دنیا پیش ہوتی ہیں ہمارے سامنے، جیسا کہ ایک بچے کو چپس یا یہ جنک فوڈ وغیرہ اچھے لگتے ہیں نا، تو اسی طرح جب وہ بڑا ہوتا ہے اور انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو جو لذات دنیا ہے نظر آتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے یا لطف اٹھانا ہے. میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں. پھر اسی جو دیکھا دیکھی جو ہے اس کو کہتا ہے کہ ہاں یہ میں منزل بناتا ہوں، اس کے لیے پھر محنت بھی کروں گا، اور کرتے ہیں لوگ دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے انتہائی جد و جہد اور کوشش شروع کر دیتے ہیں. رت جگے ہوتے ہیں پڑھائی میں، خوب کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے. جو قابل، جو کہتے ہیں کہ ہم نے نمبر اچھے لانے، بورڈ میں پوزیشن لانی ہے، تو ماں باپ بھی اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ٹیچر بھی ادھر، وہ کہتے ہیں نا اسپانسرشپ کس کو ملتی ہے کہ بھئی بورڈ میں آئے گا تو ہمارے اسکول کا نمبر آ جائے، تو سب مل کے جو ہے وہ بورڈ میں. پھر تو یہ عام انسان کا وہ ہے کہ دنیا کو منزل بنا لیا اس نے، دنیا کے لیے، دنیا کے راستے میں کوشش کر رہا ہے، دنیا کو منزل بنا کے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم منزل مجھے بناؤ، میرے راستے میں جد و جہد کرو. جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیں، جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں اپنی حقیقت پر، اور پھر یقین کر لیں اپنے مقصد پر. اللہ منزل، میں تو روح ہوں اور اللہ منزل ہے میری، اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اللہ کا راستہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا طریقہ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو. وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اس کو چلنا ہے اللہ کے راستے پر اور کوشش کرنی ہے. اس کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. کوئی کام یہ اپنی مرضی سے نفس کے لیے نہیں کرے، یعنی جو فضول، جو جیسی، مطلب نفس کا تقاضا تو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، تعلیم بھی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ بھئی میں کچھ لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، کچھ مزہ کرو. ہم نے بڑا مزہ کیا، وہاں بڑا مزہ ہے، وہ کھانا بڑا لذیذ ہے، اور اس جگہ کا پلاؤ بڑا مزیدار ہے، وہاں جائیں گے. لوگ سعودی عرب سے یہاں، میں سنا ہے کہ یہاں کے بعض ہوٹلوں کا کھانا کھانے آتے ہیں. یہ TKR وغیرہ ہے نا، اس نے وہ دیے، ہم سعودی سے آپ کا کھانا کھانے آئے. اب اندازہ لگا لیں، جو اسلام جہاں سے آیا تھا وہاں کے لوگ کھانے کے لیے آ رہے.
ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے یہاں کے مردان کے لوگ جاتے ہیں، اور تصویریں وغیرہ آپ دیکھتے ہوں گے، مزہ، زندہ آباد مرد آباد، اور وہ طوفان بدتمیزی ہے مسلمانوں کا کہ یہ اللہ کو خاطر میں لائے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے رابطہ ان کا ختم ہے، یہ نہ بحال کرنا چاہتے ہیں زندگی، یہ اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، مدعا زندگی کا دنیا ہے، یہ تباہ کن سوچ ہے۔ اور ٹھیک ہے، مہلت ہے، کلو و تمتعو، کھاؤ پیو، ان مسیرکم الی النار، تم نے آگ میں جانا ہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم